بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چھٹا مرتبہ امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ مخصوص انداز کے بعد آپ کو عموم انداز کا حکم مل گیا اور اسلام کی طرف پوشیدہ طور پر دعوت دینے کی جگہ آپ اعلانیہ لوگوں کو دعوت اسلام دینے لگے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے آخری کلام میں یہ حکم نازل فرما دیا تھا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم خداوندی کے بعد آپ کھل کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم آپ کے مباست سے 3 سال بعد دیا گیا اور اس کام کی اپنے قریبی رشتہ داروں سے اتباع کرنے کا حکم ہوا، جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور زور سے آواز دی، یا صباحا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی عبد مناف، یہاں تک کہ قریش کے ہر قریبی قبیلے کو یکے بعد دیگرے آواز دی تو تھوڑی سی دیر میں وہ سارے کے سارے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بات کیا ہے۔ فرمایا، اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ایک لشکر جرار گھوڑوں پر سوار اس پہاڑی کے دوسری جانب کھڑا ہے اور ان قریب وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، تو میری اس خبر کی کیا آپ تصدیق کریں گے؟ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، سامنے سخت عذاب ہے، میں اس سے تمہیں ڈرانے کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا، اس کی ہلاکت ہو، کیا ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، تبت یادا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں، وہ اور اس کی جوڑو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا ہے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قریش کو آپ کی اس دعوت سے کوئی زیادہ اختلاف نہ ہوتا اور وہ آپ کی دعوت کے کچھ حصے ہی کو مسترد کرتے، لیکن آپ نے جو ان کے باطل معبودوں کا ذکر کیا، ان کی عبادت کرنے کو برا بتایا اور اس طرح ان کی عقلوں کو کمزور قرار دیا، تو انہوں نے آپ کی مخالفت پر پورا اتفاق کر لیا اور آپ سے آخری دم تک عداوت رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، ما سوائے ان خوش نصیب حضرات کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کی مخالفت سے بچا لیا۔ حالانکہ ایسے حضرات بہت ہی کم ہیں اور اس معاشرے میں انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ عموم انداز اور اعلانیہ دعوت کے باعث آپ کی نبوت عام ہو گئی۔ توحید اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی خاطر آپ کو ساری امت کی طرف مبعوث فرما دیا گیا اور اس طرح آپ کی نبوت کو مکمل اور منصب رسالت کو کامل کر دیا گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امر کو واضح فرمایا، حق کا بول بالا کرنے اٹھے، اعلانیہ انداز فرمایا، دعوت اسلام کو عام کیا اور راہ حق میں جہاد کا حق ادا کر دیا۔ قریش آپ سے بسبب مخالفت کے جھگڑتے رہے، لیکن آپ صبر و سکون کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف رہے۔
انہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ مخالفانہ سلوک کیا، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ کا بول بالا ہوا اور آپ کی دعوت کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس دوران میں آپ نے ایسی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کیں جن کے مقابلے میں معصوم کے سوا کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور نہ تائید الہی کے بغیر ان کے اندر سے کوئی صحیح سالم نکل سکتا تھا۔ یہ تمام حقائق آپ کی حقانیت کے دلائل اور صداقت کے منہ بولتے شواہد ہیں، کیونکہ بددیانت لوگوں کی تدابیر کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا، اور نہ کبھی فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے عمل کو درست کرتا ہے۔ قدرت کا قانون یہی ہے، جن امور کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت کی حیثیت دی وہ توحید کے بعد دو قسم کے ہیں، ایک عبادات اور دوسرے احکام۔ مکہ مکرمہ میں عبادات سے صرف طہارت اور نماز کے سوا کچھ اور مشروع نہیں ہوا تھا جس کی جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، اور وہ آپ پر فرض اور امت کے لیے مسنون تھیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے جھومٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ حکم اگرچہ آپ کے لیے تھا، لیکن اس میں امت بھی شامل ہے، یہاں تک کہ شب معراج میں، جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر بھی ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہوئی۔ یہ نبوت کا نواں سال تھا کہ 5 وقت کی نماز آپ پر اور آپ کی امت پر فرض ہوئی۔ اس کے علاوہ عبادات سے اور کوئی چیز فرض نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، چنانچہ وہ آپ کے لیے دارالسلام ہوا اور وہاں کے رہنے والے آپ کے یار و مددگار بنے۔ مکہ مکرمہ میں 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد عبادات سے کچھ اور فرض نہ ہوا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمانے کے دوسرے سال ماہ شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال قبلے کی تحویل ہوئی، یعنی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال صدقہ فطر واجب ہوا اور عید کی نماز مشروع ہوئی۔ جمعہ کی فرضیت ہجرت کے پہلے سال میں ظہر کی نماز کے بدلے ہو چکی تھی۔ ان کے بعد اموال میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مالی ضروریات میں مسلمان خود کفیل ہو گئے تو حج اور عمرہ مشروع ہوئے۔ بہرحال وہ احکام جن کا وجوب عقل کا مقتضا ہے، جیسے تحریم قتل و زنا، یہ مکہ مکرمہ میں آپ کے انذار کے وقت ہی مشروع ہو گئے تھے، اور وہ احکام جن کے کرنے نہ کرنے میں عقل متردد ہوتی ہے، جیسے حلال و حرام، خطر و اباحت اور استحباب و کراہت وغیرہ، ان سے خاموشی اختیار کی گئی، حتیٰ کہ مکہ معظمہ میں نہ کسی حلال کو حلال کہا گیا اور نہ کسی حرام کو حرام ٹھہرایا گیا، بلکہ ہجرت کے بعد ہی حلال و حرام اور اباحت و ممانعت کے احکام نازل ہوئے تھے۔ کیونکہ قریش کے غلبے کے باعث آپ مکہ معظمہ میں مغلوب تھے اور اس وقت وہ شرک خانہ تھا، لہذا اسلامی احکام وہاں کس طرح جاری ہوتے؟ بائی وجہ کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کیا گیا، بلکہ جب آپ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے جو دارالسلام بن گیا تھا تو وہاں اسلامی احکام نافذ ہوئے اور صاف طور پر بیان فرما دیا گیا کہ حلال و حرام، مباح و ممنوع اور صحیح و فاسد کیا ہیں۔ اسی لیے آپ مکہ معظمہ میں صلح و آشتی کے ساتھ رہے، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دفاعی جنگیں بھی لڑی، اور یہ حکمت آپ کے افعال و احوال کے موافق اور توفیق الہی آپ کے اقوال کی مددگار تھی، کیونکہ آپ من جانب اللہ مامور تھے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کا انہیں بطری کا حسن قائم کرنا اور بہتر حالات و مواضع کے لحاظ سے انہیں قائم کرنے میں آپ کے حزم و احتیاط، عزم کی صحت و صداقت سے حکمت بالغہ کے عجیب آثار سامنے آتے ہیں، صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ۔
سلطان العارفین امام المکاشفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات گرامی۔ ایک مشاہدہ، شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 638 ہجری نے اپنی تصنیف لطیف فتوحات مکیہ کے خطبے میں صفحہ 3 پر اپنے مخصوص انداز تحریر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ہے کہ درود اس ذات پر جو سر عالم، خدائی بھید اور تخلیق عالم کا مطلوب و مقصود ہے، وہی سچا سردار جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ساتوں آسمانوں کو پھاڑ کر گزر جانے والا ہے، تاکہ جس ذات نے آپ کو سیر کرائی وہ آپ کو دکھائے کہ مخلوق کے اندر اس نے کیا نشانیاں اور حقائق ودیت فرمائے ہیں، جن کا یہ خطبہ لکھتے وقت میں نے عالم مثال میں خود بھی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ حقائق کی مثال کا مشاہدہ ذات ذوالجلال کے حضور میں نصیب ہوا، جو ذات غیبیہ کے حضور میں کل بھی مشاہدہ تھا۔ جب میں نے وہاں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو یہی دیکھا کہ ایسے عظیم الشان سردار ہیں جو اپنے مقاصد میں معصوم، مشاہد میں محفوظ اور منصور و مؤید ہیں۔ جملہ مرسلین عظام آپ کے حضور صف بستہ حاضر ہیں، اور آپ کی امت جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمائی گئی وہ آپ کی جانب متوجہ ہے، اور تسخیر عالم کے فرشتوں نے عرش اعظم کے ارد گرد آپ کے مقام کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اعمال سے پیدا ہونے والے فرشتے آپ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر آپ کے دائیں جانب اور فاروق اعظم بائیں جانب ہیں، اور حضرت ختم علیہ السلام، شاید حضرت جبریل مراد ہیں، آپ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں اور حدیث سنسا کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ختم علیہ السلام کے بیانات کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ عثمان ذو النورین آپ کی حیا کی چادر اوڑھے آپ کی جانب متوجہ ہیں۔ شیخ اکبر نے آخر تک اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو کچھ انہوں نے اس وقت دیکھا تھا۔ علم اسما و علم معنی، طالب تحقیق کو چاہیے کہ وہ فتوحات مکیہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ شیخ اکبر نے اس واقعے کو مذکورہ خطبے میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے 5ویں باب صفحہ 140 پر لکھا ہے، بے شک حضرت آدم علیہ السلام علم اسما کے حامل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سارے اسما کے معنی کے حامل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، اور معنی کے اس علم کو زبان رسالت میں القلم کہا گیا ہے، جیسا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں جوامع القلم دیا گیا ہوں، جو اپنی خوبی خود بیان کرے وہ دوسرے کسی تعریف کرنے والے کی نسبت زیادہ قادر ہے اور بہتر بیان کر سکتا ہے، جیسے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جسے ذات حاصل ہو جائے تو اسما بھی اسی کے زیر فرمان ہے، لیکن جو اسما کا علم حاصل کرے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے مسمیات کا علم بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہم پر فضیلت ہے، کیونکہ انہوں نے ذات کو حاصل کر لیا تھا، اور ہمیں اس میں حاصل ہوا ہے، لیکن جب ہم نے اسم کا وہی احترام کیا جو انہوں نے ذات کا کیا تھا تو ہمارے ثواب کو دگنا کر دیا گیا، کیونکہ جدائی کا جو صدمہ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے یہ انہیں نہیں پہنچا تھا۔ پس اعلیٰ قدر مراتب یہ مضاف در مضاف ہو سکتا ہے، پس ہم اخوان اور وہ اصحاب ہیں نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بہت مشتاق ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی حاضر بارگاہ ہوتا ہے تو آپ کو بڑی فرحت ہوتی ہے، اور وہ خوش کیوں نہ ہو جبکہ وہی ان کے پاس پہنچ گیا جس کے مشتاق تھے۔ کیا ہم ایسے شخص کی بزرگی، نیکوکاری اور مقبولیت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو ہم میں سے نیک عمل کریں؟ انہیں صحابہ کرام جیسے نیک عمل کرنے والے 50 اشخاص کے برابر اجر ملے گا۔ 50 صحابہ جتنا نہیں بلکہ ان جیسے عمل کرنے والے 50 کے برابر۔ اسی لیے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، بلکہ تم میں سے انہیں ذات کا شرف حاصل ہوا اور کوشش کی یہاں تک کہ جان گئے کہ ان کے بعد ایسے افراد بھی ہیں جو آقا کائنات کو پاتے تو سرکار کی جانب وہ صحابہ سبقت نہ لے جاتے۔ اس لحاظ سے موافقت پائی گئی اور اللہ ہی مددگار ہے۔ سیادت
शेख अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतूहात मक्किया के 10वें बाब में सफ़ा 174 पर लिखा है, तालिब हकीकत को जान लेना चाहिए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ और इसमें फ़ख्र नहीं। सही मुस्लिम में है कि मैं क़यामत के दिन लोगों का सरदार हूँगा। बस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सियादत और जुमला बनी नौ इंसान से अशरफ होना साबित हुआ। सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। बस साबित हुआ कि ये आपके इल्म पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला ने इंसानी इज्साम की पैदाइश से भी पहले आपको आपके आला मनसब से आगाह कर दिया था। हालांकि उस वक़्त आप रूह थे, जैसे कि बनी आदम से अहद लिया था, हालांकि उनके जिस्म अभी ईजाद नहीं हुए थे। और अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मरहूमा को अंबिया कराम से इस मामले में मिलाया है, क्योंकि हमें उनके साथ उनकी उम्मतों पर गवाह बनाया है, जबकि हर उम्मत से उस पर गवाह खड़े किए जाएंगे। सारे मुरसलीन उज़ाम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वो इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाइब और खलीफा हैं। इस सिलसिले के आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस आली मनसब की वजाहत फरमाई है। फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो मेरी पैरवी करने के सिवा उनके लिए और कोई चारा ना होता। और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आपका इरशाद ग्रामी कि जब वो दोबारा नाजिल होंगे तो हम में से एक होंगे, यानी हमारे आका व मौला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीयत मुतहरा के मुताबिक ही हुक्म करेंगे, नीस सलीब को तोड़ेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे। अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ ज़माना आदम अलैहिस्सलाम से अपने अहद करामत तक यहाँ मौजूद होते तो हिस्सी तौर पर तमाम बनी आदम क़यामत तक आपकी शरीयत मुतहरा के तहत होते। और इस बात पर यह फरमान रिसालत दलालत करता है कि आदम अलैहिस्सलाम और उनके मासवा सब मेरे झंडे के नीचे होंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसीलिए किसी नबी की बासत आम नहीं, मगर ये खसूसियत सिर्फ आप ही को हासिल है। बस बादशाह और सरदार आप हैं और आपके मासवा जुमला मुरसलीन ख़ास ख़ास अक़वाम की जानिब भेजे गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत के अलावा किसी भी रसूल की रिसालत आम नहीं है। बस आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आपके ज़माना मुबारक तक जो क़यामत तक है आप ही का मुल्क है। और इस मामले में जुमला मुरसलीन पर आपको तकदीम हासिल है और आखिरत में सियादत आपकी होगी। ये दोनों अमूर सही अहादीस से मनसूस हैं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानियत और दीगर हर नबी और रसूल की रूहानियत मौजूद है। तो हजरात अपने ज़मानों में जो अहकाम और अलूम ज़ाहिर करते थे उनमें आपकी रूह पाक से उनको इमदाद पहुँचती थी और तशरीह शरा में आनत फरमाई जाती थी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ज़माना अक़दस में अली और माज वग़ैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इमदाद पहुँचाते रहते थे। और जैसे इलियास और खिज़र अलैहिस्सलाम को आपकी मदद पहुँचती है और ईसा अलैहिस्सलाम जबकि आपके आखिरी ज़माने में नाजिल होंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक आपकी उम्मत पर हुकूमत करेंगे और अली ऐलान आपकी शरीयत पर अमल करेंगे और कराएंगे। लेकिन इस आलम महसूसात में चूँकि पहले आपका ऐन वजूद अनवर मौजूद नहीं था, इसीलिए हर शरीयत उसी नबी की जानिब मंसूब हुई जो उसे देकर भेजा गया था। हालांकि हकीकत में तमाम गुज़श्ता शराब भी शरीयत मुहम्मदिया ही हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।